اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن مَاتَتْ فِيهَا حِمَامَةٌ أَوْ نَحْوُهَا كَالدَّجاجَةِ وَالسِّنَّوْرِ نُزِحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ 40 دَلْوًا إِلَى 60 وفي الجامع الصغير 40 أو 50 وهو الأزهر لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال في الدجاجة إذا ماتت في البئر ينزح منها 40 دربا هذا لبيان الإيجاب وال50 بطريق الاستحباب. بسم اللہ پڑھ دیا کہ ثم المعتبر في كل بئر دلوها الذي يستقى به منها وقيل دلو يسع فيها ساع ولو نزح منها بدلو عظيم مرة مقدار 20 نہیں ہو ٹھیک ہے لیکن ہے کہ تن تے میم یرملون دا قانون بڑھا ہو گیا کہ جوان ہے نہیں قانون کا تو یہ مطلب ان کو جاری کرنا ہے تو اگر وہ نہیں کرنے ہیں تو پھر مرتم مقدار 20 دلوا جاز لحصول المقصود. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. کنویں کے مسائل. پس اگر مر گئی کنویں میں حمامہ کبوتر کبوتری یا اس کی مثل مثل کون جیسے مرغی ہر قسم کے مرغے مرغیاں اور بلے بلیاں یہ مر گئے پھولے پھٹے نہیں مرنے کے بعد نکال لیے تو نکالے جائیں گے کنویں سے وہ جو 40 ڈولوں کے درمیان سے 60 تک تو مطلب ہوتے 40 ڈولوں سے لے کر 60 تک یہ تو ہے جزی. اور جامع صغیر میں 40 یا 50 یہ لفظ ہے. یہ قدوری کے لفظ ہیں جامع صغیر کے یہ لفظ ہیں 40 اور یہی ازہر ہے. یہ 40-50 والی بات ازہر ہے باوجہ اس چیز کے دلیل ازہریت کی دلیل باوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا دجاجہ کے بارے میں کہ جب مر جائے کنویں میں تو نکالے جائیں اسے 40 ڈول مع اخراج وہ پہلے نکال لیں. یہ بیان ہے یہ ایجاب کے بیان کے لیے ہے اور 50 بے طریق الاستحباب ہے. مسئلہ تفسیر للدلو پھر معتبر ہر کنویں میں اس کا ڈول اللہ وہ ڈول کہ پانی نکالا جاتا ہے اس ڈول کے ساتھ کنویں سے وہ ڈول معتبر ہے. بعض نے کہا ہے کہ ایسا ڈول جس میں 1 سا پانی سما جائے 5 کلو جڑا ڈبا نہیں کیا ہوتا اندے سا پانی ہوتا ہے تو بوکے عموماً عورتیں خواہ یہ استعمال کردیا سن ڈبے کچھ وڈے بھی ہوندے سن وہ جس لئے پونیاں لگے نا انج کر کے مسجدہ میں پہلے دور انہوں رسی بدھی ہوندی سی اس دے ربڑ دی تے بوکا بنیا ہوندا سی ربڑ دا وہ بڑا سارا ہوندا سی وہ تقریباً 15-20 کلو بھی پانی آ جاتا سی. سانو آپ یاد ہے مسجد وہ بوکے ہوندے سن اس وقت ویکھے نہیں ہونے وہ ربڑ دے بوکے ہوندے سن بڑے ملتے سن بازاروں تے ادھر جو ہے نا وہ ڈبے عام استعمال ہوتے تھے اچھا
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں. اور اگر مسئلہ جی، اور اگر نکالا گیا پانی کنویں سے بڑے ڈول کے ساتھ ایک ہی مرتبہ اندازہ 20 ڈول کا، جی اتنا بڑا ڈرم باندھ کر لٹکا دیا، جی تو اس کو 3-4 بندے یا اس رسی کے ساتھ کوئی جانور باندھ دیا، تو اس کو آگے چلا رہے ہیں، وہ کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں، تو وہ سارا بڑا جو ہے اس میں 20-30 آ جاتے ہیں، جہاں 20-30 نکالنے ہیں، ایک ہی نکال کر پھینک دیا ہے، تو یہ جازا کیوں؟ بوجہ حاصل ہو جانے مقصود کے، بوجہ حاصل ہو جانے مقصود کے. جی ہے شاباش جی. تو اگر موٹر چلائی ہے نا کیا، تو پانی نکل گیا ہے، لیکن پانی وہ آیا ٹینکی میں، کہ نہیں آیا؟ ٹینکی کنواں نہیں ہے. اب یہ دھونی پڑے گی بعد میں، جی بات سمجھیے، یہ کنواں نہیں ہے، یہ دھونی پڑے گی. جن ٹوٹیوں میں پانی گیا ہے پھر صاف پانی ڈال کر نا جی، جب جتنا پانی نکالنا تھا وہ نکال لیے، اس کے بعد آپ یہ ٹینکی والا پانی ضائع کریں، بعد میں موٹر چلائیں، اب وہ پانی صاف ہے، اس کے ذریعے ٹینکی بھی دھوئیں اور ٹوٹیاں کھول دیں، وہ پانی نکل جائے تو یہ سارا صاف ہو جائے گا. یعنی یہاں نہیں ہے کہ بھئی ٹینکی کا پانی بہا دیا تو صاف ہے، اس لیے کہ یہ پانی گندا ہے، ٹینکی خراب ہو گئی ہے جی. ٹینکی کنواں نہیں ہے، پھر وہ سمجھ گئے ہو، کنواں وہ ہے جس سے نکال رہے ہیں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الْأَزْهَرُ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیلا، بعض نے کہا ہے کہ جامع صغیر یہ امام محمد رحمہ اللہ کی تصنیفات کا آخر ہے، تو پس ہوگا قول جو مذکور ہے. جامع صغیر میں وہ رجوع کیا گیا اس کی طرف، بعض نے یہ قول کیا ہے جی. دل وہ ہاں، بعض نے کہا کہ ایسا لوٹا کہ یا ساؤ فی ساؤن، ایک سا پورا ہے. اور یہ روایت حسن بن زیاد کی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ڈول نکال لیا تو ٹھیک ہے، لحصول المقصود، مقصد کیا تھا؟ وہ نکالنا ہے مقدار کا، وہ مقدار کے مقدر کیا، اس کو اندازہ کیا اس کا شرع شریف نے، تو اتنا پانی نکالنا ہے، اتنا پانی نکالنا ہے. بھائی جس زمانے میں یہ کتابیں لکھی گئی تھی بزرگوں کی، اس وقت ابھی بجلی شاجی نہیں بنی تھی، اس لیے موٹروں کا ذکر نہیں ہے، سمجھے؟ تو یہ تو بعد میں بنی ہے جی. اس لیے آپ اگر کہیں جی کہ نہیں جی نہیں یہ بوکے کرنے نا جی میں نے بوکے پڑے ہیں، یہ نہ سختی کرنا، اس وقت بجلی نہیں بنی تھی. ابھی جو بجلی کے ذریعے جو آلات بننے تھے وہ تو تب بننے تھے جب بجلی بننی تھی جی. پس اگر مر گئی کنویں میں حمامہ، چونکہ ماں تات تام مر گئی، مراد کبوتر کبوتری نر مادہ یا اس کی مثل جیسے دجاجہ اور سنور. حمامہ سے اس لیے شروع کیا ہے کہ اس سے نیچے جو ہیں وہ چڑیا میں آ گئے، یہاں سے بڑے شروع ہو گئے کبوتر سے. سنے ہی اے شاباش، اے لالیاں بھی کبوتر جڑیاں ہوندی ہیں جی جی کہ چھوٹی ہوندی ہے، تھوڑی چھوٹی ہوندی ہے. اچھا، کبوتر دی مثل جڑی چیزاں نے ہور جی، جیسے دجاجہ اور سنور. تو نکالا جائے کنویں سے وہ جو 40 ڈولوں کے درمیان سے 60 تک ہے، اور جامع صغیر میں ہے 40 یا 50، اور یہی اثر ہے بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بات کہ آپ نے فرمایا دجاجہ کے بارے میں
جب مر جائے کنویں میں تو نکالے جائیں کنویں سے 40 ڈول. اب دیکھنا یہ مجاز ہے، یعنی کنویں سے 40 کنویں کو ڈول پہ ہیں جی، یعنی کنویں سے پانی کے 40 جو ہیں، تو یہ سارے مجاز ہوتے ہیں جی، جن کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ ہوندی ہے. اور خوہ چکی کڈے ایسا 100 ڈول کڈے وچ ڈگے سن 100 ڈول، مطلب کیا ہے پانی کڈیا جی. وہ کنا لے گئے، وہ 5 بالٹیاں لے گئے. کی مطلب ہے بالٹی تھی کوئی یہ 5 واری اینا پانی لے گئے. لیکن عرف کے مطابق جڑے جملے سمجھ آتے ہیں انہوں نے وضاحت نہیں کری دی. کوئی بندہ کہے نا جی میں 5 واری اینا پانی لے گیا تو نکڑے کی جملہ بولے جی، آگ میں 5 بالٹیاں لے گئے گل مکی جی. ہاں جی شابہ پہ نکے ہوئے. یہ ایجاب کے بیان کے لیے ہے، یعنی 40 جو ہے، اور 50 بطریق الاستحباب. پھر معتبر ہر کنویں میں اس کا ڈول، وہ ڈول کہ پانی نکالا جاتا ہے اس کے ساتھ کنویں سے. بعض نے کہا ایسا ڈول کہ گنجائش ہو اس میں 1 سا کی، اور اگر نکالا گیا کنویں سے اور پانی بڑے ڈول کے ساتھ ایک ہی مرتبہ، نکالا گیا کتنا اندازہ 20 ڈولوں کا، تو جائز ہے. کیوں؟ مقصود کے حاصل ہونے کی وجہ سے. اور ٹھیک مانا کرو جی. مرگی کنویں میں حمامہ یا اس کی مثل جیسے دجاجہ اور سنور کو نکالا جائے گا کنویں سے، وہ جو 40 ڈولوں کے درمیان سے ہے 60 تک، اور جامع صغیر میں ہے 40 یا 50، اور یہی اظہر ہے بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا دجاجہ کے بارے میں، جب مر جائے کنویں میں جو نکالے جائیں کنویں سے 40 ڈول. یہ ایجاب کے بیان کے لیے ہے، اور 50 بھی طریق استحباب ہے. پھر معتبر ہر کنویں میں ڈول ہے اس کا وہ کہ نکالا جاتا ہے اس ڈول کے ساتھ پانی کنویں سے، کہ نکالا جاتا ہے پانی ڈول کے ساتھ کنویں سے. اور بعض نے کہا ہے ڈول کے گنجائش رکھے اس میں 1 سا، اور اگر نکالا جائے پانی کنویں سے بڑے ڈول کے ساتھ ایک ہی مرتبہ 20 ڈولوں کی مقدار، تو جائز ہے بوجہ مقصود کے حاصل ہونے کی. وَإِن مَاتَتْ فِيهَا شَاةٌ أَوْ آدَمِيٌّ أَوْ كَلْبٌ نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ لأن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم افتيا بنزح الماء كله حين مات زنجي في بئر زمزم. اور اگر مر گیا کنویں میں، مر گئی شات جی، تو شات تے مجھ گان تے سنڈا دانت بطری کی اولا. جب اس کے مرنے سے یہ ہے تو جو بڑے اونٹ ڈاچی وہ بطری کی اولا مر گئے، یا آدمی فوت ہو گیا کنویں میں گر کر، یا کتا مر گیا، تو نکالا جائے گا تمام وہ جو اس میں ہے، یعنی پانی ماں کا بیان. تب سارا پانی نکالنا ہے. اب اس پر دلیل اس لیے کہ جناب رواہ دارقطنی، اس لیے کہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فتویٰ دیا تھا سارا پانی نکالنے کا جس وقت گر کر مر گیا تھا حبشی زمزم کے کنویں میں، زمزم کے کنویں میں. اس زمانے میں بھی نہ مڈیر تھی نہ کوئی ماحول تھا، تو اس میں وہ گر کر مر گیا، تو جو ہے نا وہ کیا کیا، سارے پانی نکالنے کا حکم دیا گیا جی. سمجھے جی، سارے پانی کا حکم دیا جی. اب چونکہ آدمی ہے تو لہذا پھر اس کے جسے کے برابر اور اس سے بڑے جو ہیں وہ سارے اس حکم میں آ گئے کہ سارا پانی نکالا جائے گا جی. توجہ کریں. ماتت فیہا شاتن،
بہرحال کتے کے غیر میں اور خنزیر کے غیر میں یہ دو نہیں، باقی جی جب نکال، اب اس میں باقی سارے جانور آ گئے، جی شیر، لومڑ، چیتے، باندر بھی آ گئے، جی کہ جب نکالا گیا زندہ تو نہ نکالی جائے گی کوئی شے پانی سے، لیکن یہ مجمل ہے، جی یہ جب کہ نہ پہنچے پانی کو منہ گرنے والے کا، گرنے والے کا منہ نہ پہنچو تب تو پیچھے گندگی وغیرہ بھی نہ لگی ہو تب ہے جی۔ بہرحال جب پہنچ جائے پانی کو منہ اس کا، جی اب اس کے جھوٹے کا لحاظ ہے، جی پس اگر ہے جھوٹا اس کا پاک تو پانی، اور تو لہذا حلال جانور گر گئے، جی زندہ نکال لیے تو، اور اگر جھوٹا اس کا نجس ہے تو پانی، تو اب حرام جانور گر گئے، ان کا منہ بھیگ گیا ہے جی تو لہذا پانی سارا، اور اگر مکروہ ہے تو سارا پانی۔ اب مکروہ کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ مستحب ہے یہ کہ نکالے جائیں اسے 10 ڈول، کیا نکالے جائیں 10 ڈول، کہ یہ جملہ سوالیہ ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جس میں کون سی چیز پانی میں مر جائے، گر جائے، 10 ڈول نکالے جاتے ہیں جی؟ تو وہ یہ ہے کہ ایسا جانور گرے، زندہ نکال لیا جائے اور اس کا جھوٹا کیا ہے، تو اس اب جو ہے نا کیا کرنا ہے، 10 ڈول نکالنے ہیں جی۔ اچھا جی، اور اگر اس کا جھوٹا مشکوک ہے کھوتے کا تو نکالا جائے گا سارا کنویں کا سارا پانی، سنیں جی، مشکوک ہے تو سارا پانی نکالا جائے مشکوک بھی نجس بھی سارا نکالا جائے گا، مکروہ ہے تو 10 ڈول تو اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ نہیں ایشا بس قذافی شر تحاوی او آدمیون، جی جی جزمی بات یہ ہے کہ عطف ہے کس پر، تو پھر آدمیون تو مذکر ہے، تو ماتا تو مؤنث ہے، کلبن بھی مذکر ہے، تو لازم آئے گی فعل کی تانیث باوجود فاعل کے، تو اولا یہ ہے کہ بنایا جائے اس کو معطوف ماتت پر بحذف ماتا، وَإِن ماتت فِيهَا شَاةٌ وَمْ أَوْ مَاتَ آدَمِيٌّ۔ چلو اچھا جی، او کلبن، دھیان کرے جب کتے کا مرنا شرط نہیں ہے کہ تب نکالیں گے سارا، حتیٰ کہ اگر وہ کتا پانی میں سارا ٹبی لگا گیا اور نکالا گیا زندہ تو نکالا جائے گا۔ اسی طرح ہر شے کے جھوٹا اس کا نجس ہے یا سارا پانی نکالا، سارا پانی، یعنی منہ اس کا پانی میں داخل ہو گیا ہے تو، اور اگر ہے مکروہ تو مستحب ہے نکالنا اس کا ایک روایت میں جی۔ اور شات پیچھے 10 ڈول ہیں، اور شات جب نکالی گئی زندہ اگر وہ بھاگنے والی تھی درندے سے، کتا دے پیچھے لگا سی بکری دے تو ڈر کے ڈنگراں دا پیشاب نکلتا ہے، سنے ہی، تو اب بھی کیا کیا جائے گا، سارا پانی۔ خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے، کیوں خلاف ہے، کیوں کیا ٹور رکھے ہو کے کل پڑھے آجے ان کے نزدیک حلال جانور کا مطلب ہے تھوڑی کوشش کرو کل پڑھنے لگے، آپ کا اس مسئلے میں اس لیے خلاف ہے کہ حلال جانور کا بول تو لہذا وہ اگر بکری پیشاب بھی کیتا ہے تو تاوی اے مطلب ہے ایشا بس خلافاً لمحمد رحمہ اللہ۔ اچھا جی، آدمی جب نکالا گیا زندہ اگر وہ بے وضو تھا تو نکالے جائیں گے، اور اگر وہ جنبی تھا تو نکالا جائے گا، سمجھ گئے ہو؟ اب یہ تفصیل ہے مسائل کیجئے۔ اور اگر گر گیا انسان میت غسل سے پہلے تو پانی یعنی، اور اگر گر گیا غسل کے بعد تو اب پانی نجس نہیں ہوا، مگر یہ کہ وہ
مرنے والا کیا ہو جس کو غسل دیا گیا، کافر ہو یا بھی ہو جنبی ہو تو پھر وہ گرنے والا جو ہے نا وہ جنبی جو ہے نا وہ جنبی جنابت کا تعلق تو زندے کے ساتھ ہے نا، میت کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اچھا جی، وہ ایک منٹ ذرا حدیث دیکھیں جی۔ آپ نے پہلے تفصیل پڑھی ہے کہ اس میں اختلاف ہے، بعد نے کہا جی ہم نے اتنا سال گزارے ہیں واقعہ سنے ہی نہیں جی۔ یہ صحابہ میں جو واقعات ہوتے ہیں سارے آپ کو پتہ ہیں؟ وہی جو خبر پہنچی گی اس کے پتہ ہوگا جی۔ اچھا جی، دار قطنی من طریق کہ زنجی گر گیا، نظر آ رہے ہیں؟ زنجی گر گیا، او تھلے تو نشان جواب دیتے ہیں نا، زنجی گر گیا زمزم میں، بس حکم دیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، پانی نکالا گیا جی، پس نکالا گیا اس کو، کس کو؟ زنجی کو، اور حکم دیا کنویں کے بارے میں یہ کہ اس کا تو پس غالب آ گیا ان پر چشمہ جو آ رہا تھا رکن کی طرف، حجر اسود کی طرف سے، ادھر جلا چشمہ سے نا، اور رکدانے سے، پس حکم دیا آپ نے اس کو، پس بند کیا گیا قباتی اور مطارف کے ساتھ، اتنے روح شوں اتنے رضائیاں بچ رکھی ہیں، اتنے بندے کھڑ کے نپو انہوں، تو حتیٰ کہ نکالا اس پانی اس کا، پس جب نکالا تو پھوٹ پڑا چشمہ ان پر۔ قال البہقی ابن سیرین عن ابن عباس منقطع ہے جی، یہ سوال کیتا جی۔ او کہہ رہے ہیں علامہ ابن ترکمانی نے جوہر النقی میں کہا ہے، تھلے بزرگوں دار کتنی پہ یہ کدے گئے نے بزرگ گم ہو گئے باہر نے، اس دار کتنی جڑی پرانی اس اتنے علامہ ترکمانی دا حاشیہ لگا، لیامی ذرا صرف ان کی زیارت کراواں گے انہوں نے بیاہ لگا ہوتے حاشیہ پہلے دی چھپی سی، ہن نہیں، پھر مہربانی کریں تو یہ کرم والا، چلو چنگا بندہ ہے یار تو، اچھا خیر، کہ بھئی جو ہے نا انہوں نے کہا علامہ ابن جوہر النقی میں کہ میں کہتا ہوں کہ ذکر کیا ہے بہقی نے خلافیات میں ان شعبہ کے نو قالا، انہوں نے یہ خود کہا ہے کہ احادیث ابن سیرین کی ابن عباس جو ہوتی ہیں بعض وہ سنا ہے انہوں نے جناب اکرمہ کے واسطے سے، جناب اکرمہ تو بڑے سان قسم کے راوی نے یہ کالا کہا، یعنی صاحب جوہر النقی نے، پس جب مرسل کرے ابن سیرین عن ابن عباس تو اب درمیان میں جو واسطہ وہ تو اکرمہ ہے اور وہ کیا ہیں، تو لہذا کان الحدیث ہو، ہمارے نزدیک تو مرسل جو ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور یہاں تو پتہ چل گیا کہ درمیان میں جو بندہ ہے بڑا مضبوط ہے وہ۔ واپس چلو، قال ابن ابی شیبہ هو ابن زازان عن عطا، عن تو ابن عطا سے روایت ہے۔ ابن ترکمانی نے کہا کہ جوہر النقی میں کہا کہ عطا نے سنا ہے ابن زبیر سے بلا خلاف، انہوں نے بلا واسطہ صحابی سے سنا ہے جی، کہ کبشی گر گیا زمزم میں بس مر گیا، پس حکم دیا اس کے ساتھ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے، پس نکالا گیا پانی اس کا، پس شروع ہو گیا پانی کے ختم نہیں ہوتا تھا، پس دیکھا گیا، پس اچانک چشمہ جو جاری ہے حجر اسود کی، پس فرمایا ابن زبیر نے کافی ہو گیا تم کو، الاؤ سن میں واسناد ہو بیطراف شیخ ابن دقیق العید فی الامام جی، واخرج تحاوی من طریق حشیم تے عمر بن دینار کہ زنجی گر گیا زمزم میں، فوت ہو گیا، حکم دیا اس کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، پس نکالا گیا اور اس کے چشموں کو بند کیا گیا، پھر پانی نکالا گیا، انہوں نے کہا کہ اس میں کون ہے؟ قال فی الجوہر النقی قال ابن عدی ابن لہیہ حسن الحدیث جو کتابو، کتنی بار پڑھا جگہ تو وقد حدثہ ان سے ثقات نے حدیثیں روایت کی ہیں، وحدثان ثقات کون؟ سوری و شعبہ و عمر بن حارث و لیث بن سعد نے ابن لہیہ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ ان قتادہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہم، زنجیب گر گیا زمزم میں، فوت ہو گیا، نکالا گیا،
نہ آپ نے اتارا اس کی طرف رجل کو تو وہ اس کو بیر لے کر آیا، پھر فرمایا کہ نکالو وہ جو کنویں میں ہے پانی سے، اور یہ منقطع ہے، نکالا اس کو بہکی نے۔ واخرج من طریق جابر جو فی ربی طفیل ابن عباس نحو ومن وجہ آخر، اس میں عبداللہ بن عباس کا ذکر نہیں۔ بہکی نے روایت کی ہے ابن عیینہ کے طریقے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں 70 سال راہ نہیں دیکھا میں نے، لم آرا صغیرن، میں نہ کسی چھوٹے نو نہ بڑے نو کہ جو زنجی کے واقعے کو جانتا ہو۔ جی اس لیے کچھ گل سنا دے وہاں پر جڑے ہوئے نا جی، تو نہیں سنا میں نے کسی ایک کو جو کہتے ہو کہ زمزم کا پانی نکالا گیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر ثابت ہے یہ عبداللہ بن عباس سے تو شاید کہ نجاست ظاہر ہوئی تھی وجہ الماء پر، اس لیے پانی کڈیا سی۔ مت اگر یہ ثابت ہو تو کوئی اور کو گندگی گری تھی، ہو سکے تیرے پیو کسی شرارت کی تھی میں تمہیں چھڑنا نہیں آج، تو وہ اس وجہ سے تھا جی، یا نکالا تھا آپ نے پانی تنظیف کے لیے جی۔ ابن ترکمانی نے کہا ہے کہ تحقیق پہچانا گیا یہ امر اور ثابت کیا اس کا ابو طفیل ابن سیرین قتادہ نے، ولو اور صلاح اور ثابت کیا امر بن دینار واتا، اور مثبت کیا ہوتا ہے خصوصاً اس قسم کے اعلام کی مثل میں بڑے بڑے سانڈ بندے، اور نہیں لازم ان کے عدم سماع سے جنہوں نے نہیں جانا، جو نہیں ادراک جو نہیں ادراک کیا اس وقت، اور نہ جاننا ان پہچاننا اس کا، عدم میں یعرف ہو جی کیا ہے، عدم ھذا الامر فی نفس، بگر کہ بندہ ایک چیز کو جانتا ہی نہیں ہے تو وہ چیز فی نفس الامر ہے ہی کو نہیں جی۔ وہ کتنی بار بندہ جا کے پوچھتا ہے محلے جو یار اس نا کا بندہ، یار ساڈے محلے سے نا بندہ ہی کوئی نہیں، اور دوجے کو پوچھتا یار اور پرلے پاسے گھر ہوتا ہی نہ اور کی نہ تو جگہ محلے چ رہنا تو نہ نہیں پتا جی، ہوندا نہیں کنی بار کوئی ضروری تو نہیں کہ بھی ہر چیز کو وہ بندہ گراہ میں پوریاں گلاں نہیں جانتا۔ اس وقت آپ ادھر ہیں، آپ کے گاؤں میں کوئی واقعہ ہو جائے آپ کو نہ بتایا جائے تو بعد میں پوچھا جائے آپ کے گاؤں میں یہ واقعہ ہوا تھا 50 سال کے بعد پوچھا جائے، کہا جی میں تو میرا گراں ہی ہے، میں تو گل سنی ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں کتنے واقعہ ہوا ایسے، تو حالانکہ ہوا ہے لیکن آپ کو اس کو خبر نہیں دی گئی۔ اچھا اور نجاست ظاہرۃ اللہ قال فی الجوہر النقی، میں کہتا ہوں غالب یہ ہے کہ وہ جو واقعہ ہوا پانی میں وہ یموت و حنقن تھا، اور نہیں نکلا تھا اس سے خون، وہ کہتے ہیں بھی وہ ابشی ڈگ گیا سے وہ پھٹ گیا سے بھی خون نکلا سے تاہم سے آپ نے صاف کیا تو کہتے ہیں نہیں، اور اگر نکلا بھی ہو تو قلیل ہے جو نہیں پہنچا یہاں تک کہ زہر ہو جائے، وجہ الماء ماء کثیر پر بھی وہ خون ہی خون ہو گیا جی، اور وجرافی لما مرہ کہ انا زمزم لا تو ضمو مرخل لفظ ہے کہ بھی اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ بھی اس میں کبھی کوئی گندگی گری ہو تو اوپر سے خون آ گیا، ایسا نہیں ہے جی۔ نازحہ للتنظیف، جوہر النقی میں فرمایا میں کہتا ہوں کہ من ہے یہ کہ ابن عباس اور ابن عبداللہ بن زبیر اتنے جو فقہا صحابہ میں سے دونوں نے امر دے دیا پانی نکالنے کا، سنیں جی، اور حالانکہ وہ کیا ہے صرف تنظیف ہے جی، تو مطلق امر جو ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا بِالتَّنْجِيسِ، نجس ہو جاتا ہے، اور یا بودو حاضر تعویل ایزن، یہ تعویل بعید ہے جنہوں نے کی تھی کہ انہم بالغوا کہ انہوں نے اتنا مبالغہ کیا پانی نکالنے میں، چشمے بند کرائے، رضائیاں رکھیاں، تو ہے کہ یہ صرف محض یہ اتنا تو تنظیف کے لیے اتنا تردد نہیں ہوتے جی، کما مرہ اگر تھا تنظیف کے لیے تو نہ مبالغہ کرتے، یہ مبالغہ عظیمہ سمجھے ہی اتنا نہ ہوتا وہ چلو جی۔ اور اگر مر گیا کنویں میں، مر گئی شات یا آدمی یا کتا تو نکالا جائے گا، اور مزید جو مسئلے پڑے ہیں وہ بھی ساتھ نکالا جائے گا، سارا وہ جو
نکالا جائے گا سارا وجود کنویں میں ہے یعنی پانی، اس لیے کہ ابن عباس اس لیے ابن اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیا تھا سارے پانی کے نکالنے کا، سارے پانی کے نکالنے جب گر کر مرا تھا گر کر زنجی پیر زمزم میں۔ زمزم میں، جی اور اگر مار کی کنویں میں شاد یا آدمی یا کتا تو نکالا جائے گا جمی وہ جو کنویں میں ہے یعنی پانی، اس لیے کہ ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فتویٰ دیا سارے پانی کے نکالنے کا جس وقت گر کے مر گیا زنجی زمزم کے کنویں میں۔ فَإِنِ انْتَفَخَ الْحَيَوَانُ فِيهَا أَوْ تَفَسَّخَ نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا صَغُرَ الْحَيَوَانُ أَوْ كَبُرَ انتشار البلۃ فی اجزاء الماء۔ بلہ تین ٹھیک پڑھے جی لکھا ہے میں نے، اچھا وضاحت کی تھی، اچھا زندہ باد شاباش۔ پس اگر پھول گیا حیوان کنویں میں یا پھٹ گیا جی تو نکالا جائے گا تمام وہ جو کنویں میں ہے۔ اب سارا پانی نکالنا ہے، جی چھوٹا ہو حیوان یا بڑا ہو چڑی گر کر مر گئی، چوہا مر گیا پھٹ گیا، جی تو اب کیا کرنا ہے؟ سارا پانی نکالا جائے باوجہ پھیل جانے طری کے پانی کے اجزاء میں، اس کے اندر سے جو گندگی ہے نا، خون شون سارے ذرے وہ پانی کے اجزاء میں مل گئے ہیں، جی اس لیے سمجھ گئے ہیں؟ جی اے شاباش چلو جی۔ پس اگر بھول گیا حیوان پانی میں یا کیا ہوا تفسخ پھٹ گیا تو نکالا جائے گا نکالا جائے تمام وہ جو کنویں میں ہے کیا پانی، چھوٹا ہو حیوان یا بڑا۔ چلو جی، طریقے پھیل جانے کی وجہ سے جانے کی وجہ سے پانی کے اجزاء میں۔ پانی کے اجزاء میں۔ آپ کے دور میں یہ بھی سوال ہوگا کہ استاد محترم کیسے پوچھا جائے گا جی اگر ربوٹ پانی میں گر جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ پانی پاک ہے نا یار، یہ سوال آپ سے ہوگا کیونکہ وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اگر ربوٹ گر جائے پانی میں تو پانی تو وسیع روح نہیں ہے، جی اب وہ اس کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے تو پاک ہے، اگر گندگی ہے تو گندگی کی وجہ سے کنواں ناپاک ہوا ہے۔ بس اگر پھٹ گیا حیوان کنویں میں یا پھٹ گیا تو نکالا جائے گا جمی وہ جو کنویں میں ہے، چھوٹا ہو حیوان یا بڑا، بوجہ طریقے پھیل جانے کے پانی کے اجزاء میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ وَإِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ مَعِينَةً بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ نَزْحُهَا اخرجوا مقدار ما كان فيها اخرجو کے اخرجوا مقدار جمع سے گا نہیں گا جی تو پھر پڑھنا لوکاں کٹنا ہے کہ اخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء۔ افریقہ وچ مکلف نال نال ہوندا ہے، کون وچ وچ رہندا ہے، نال نال ٹریا رہندا ہے، پریشانی کیڑی ہے جی؟ اچھا جی، اور اگر ہو کنواں معینہ کیا ہو جاری، جتنا نکالتے ہیں نیچے سے اتنا اور آ رہا ہے، اب تو نکالنا ہے سارا، جی اور 40 ڈول 60 ڈول وہ نہیں، جی سارا نکالنا ہے تو پانی رکتا نہیں ہے، جی اس حیثیت سے کہ نہیں ممکن نکالنا اس کا سارے پانی کا، تو نکالے لوگ اندازہ اس کا جو ہے اس میں پانی سے، جی جتنا اس میں جب نجاست گری ہے نا اس وقت جتنا ہے وہ کیا کریں نکال دیں تو پاک ہو جائے گا، کنواں پاک ہو جائے گا جی، سمجھے ہی؟ او بے خدر او معینہ من معانت الارض اذا روبیت و ماء معین احجار، کہ جب پانی نیچے سے رکتا نہیں ہے جی، اور اگر ہو کنواں جاری کیا ہو جاری کنواں ہو جی، سن دے جی، ایک خوہ جڑے اگے ہوندے سن نا میرے بزرگوں خوہ، ایک دن کھٹے نے تو پانی آ گیا، پھر انہوں نے پانی چوکھا کرنے واسطے نا کسی بابے نو پوچھا ہی تم دسن گے جی، اندے وچ مزید تھلے نالاں ٹھوکدے سن لوہے دیاں 20-25 فٹ تھلے،
تاکہ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜੇ ਨਾ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਦੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਥੱਲੇ ਨਾਲਾਂ ਠੋਕਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਜੀ اچھا جی یہ کنویں کے چاروں طرف جو اینٹیں لگاتے ہیں نا اندر ان میں مسالہ نہیں ہوتا یہ مستری کی کاریگری ہوتی کہ وہ ان کو جوڑ کر ایک دوسرے میں پھنساتے ہیں تو اس طرح وہ گول دائرے میں چلی جاتے ہیں پھر وہ نکل نہیں سکتی اس سے جی اور اس کا عجب تماشا ہے اوپر سے جوڑتے جاتے ہیں نیچے دباتے جاتے ہیں جی نیچے سے بنا کر اوپر نہیں لاتے اوپر سے چھوڑتے جاتے ہیں نیچے دباتے جاتے ہیں جی وہ نیچے جا رہی ہے سارا کنواں اس طرح وہ پکا کرتے ہیں جی اچھا جی او بلا او منع کریے کر لینا کیا کرنا ہے اور اگر ہو کنواں یہ ہے نا کہ اور بھی شے ہے اچھا مقدار و ما کانا کی اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اعتبار اس پانی کا ہے جو وقوع نجاست کے وقت تھا کہ اس وقت کتنا تھا تو اتنا پانی نکالنا ہے اتنا نکالنا ہے جی وہ سمجھے وہ ان کا مطلب یہ ہے کنویں میں پانی تھا 10 فٹ کتنا اتنی بارشیں ہوئیں آپ نے پانی ابھی نکالا ہی نہیں ہے تو کنویں میں پانی ہو گیا 20 فٹ جب نجاست گری تھی تو اب 10 فٹ نکال دیں تو ٹھیک ہے یہ مطلب ہے جی پانی زیادہ بھی ہو سکتا ہے ہاں جی واہ بھائی واہ سمجھے تو نہیں ممکن تو نکالے اندازہ اس کا جو ہے کنویں میں پانی سے شابہ جی اور اگر وہ کنواں جاری اس حیثیت سے کہ نہیں ممکن نکالنا پر اس کا تو نکالیں اندازہ اس کا جو تھا جو ہے کنویں میں یعنی پانی طریق معرفت ہی ان تحفر حفرۃ مثل موضع الماء حفرۃ نے ٹھیک چلو حفرۃ مثل موضع الماء من البئر ويصب فيها ما ينزع منها الى ان تمتلئ مجهول تمتلئ مجهول تاسب تمتلئ اعلیٰ کے تمتلا یار تمتلئ جی الى ان تمتلئ او ترسل فيها قصبة صرف کتاب چھٹی کوئی نہیں جی وتجعل لمبلغ الماء علامة ثم ينزح منها مثلا 10 دلاء ثم تعاد القصبة فتنظر كم انتقص فينزح لكل قدر منها 10 دلاء وهذان عن ابي يوسف رحمه الله اور طریقہ کنویں کی معرفت کا کہ پانی کتنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ تو یہ ہے کہ پانی کتنا گہرا ہے یہ تو پتہ ہے وہ تو پیمائش ہو سکتی ہے چیز ڈال کر پیمائش ہو سکتی ہے تو پھر کیا کیا جائے کہ بھی سارا پانی نکل گیا ہے اس کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے یہ کہ کھودا جائے گڑھا جی مثل پانی کی جگہ کے کنویں سے اگر وہ 10 فٹ ہے نا تو باہر 10 فٹ اتنا بڑا گول دائرے میں کیا کریں کھڈا مارو گڑھا کھودو اور ڈلا جائے اس میں وہ جو نکالا جائے کنویں سے یہاں تک کہ وہ بھر دیا جائے یا تمتال یا بھر جائے ایک صورت یا لٹکایا جائے کنویں میں کسبتن کوئی بھی چیز بھاری وہ نیچے لٹکائیں کل دیکھیں پانی کتنا ہے اور بنا لی جائے پانی کے مبلغ کے لیے نشانی جہاں تک پانی میں وہ رسی گئی ہے نا وہاں اس پر کچھ نشانی لگا دیں پھر نکالے جائیں اس سے مثلاً 10 ڈول لیکن جلدی جی 10 ڈول نکالے جائیں فوراً وہی چیز پھر لٹکائی جائے پھر لٹکایا جائے قصبہ پس نظر کی جائے کہ کتنا کم ہوا ہے سنیں تو فرض کیتا اب 1 فٹ کم ہو گیا تو پس نکالے جائیں گے ہر اندازے کے لیے اس سے 10 ڈول جی
تو اور یہ دونوں طریقے عن ابی یوسف روایت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہیں، یہ دونوں طریقے جی سمجھے ہی جی اے شاباش جی جی اور طریقہ اور طریقہ اس کی معرفت کا معرفت کا او فینزاحو جی حتیٰ کہ جب ہو پانی کا طول 10 کانے جی پس کم ہو گیا بے عشرت دلائل قصبہ واحدہ قصبہ واحدہ جو ہے نا وہ کم ہو 1 فٹ کم ہو گیا مثال کے طور پر، جی تو معلوم ہوگی یہ بات کہ کل پانی 100 ڈول ہے، پس نکالے جائیں گے 90 ڈول، دوسرے 10 تو نکل آئے ہیں جی یہ۔ اچھا جی اور طریقہ طریقہ سارے پانی کی معرفت کا یہ ہے کہ کھودا جائے گڑھا پانی کی جگہ کی مثل پانی کی جگہ کی مثال کنویں سے اور انڈیلا جائے کنویں میں نہ اور انڈیلا جائے اس گڑھے میں وہ جو نکالا جائے کنویں سے یہاں تک کہ بھر جائے یا لٹکایا جائے کنویں میں قصبہ اور کوئی چیز بھی اور میں بنا دی جائے پانی کے مبلغ کے لیے علامت۔ اب جتنا وہ نیچے گیا ہے نیچے رک گیا ہے تو اس وہاں نشانی لگا دیں جی، پھر نکالا جائے گا کنویں سے مثلاً نکالے جائے مثلاً 10 ڈول، پھر لٹایا جائے قصبہ، پس نظر کی جائے گی کتنا کم ہوا ہے، پس نکالا جائے گا ہر قدر کے لیے اس سے 10 ڈول۔ اور یہ دونوں طریقے عن ابی یوسف رحمہ اللہ ہیں جی۔ طریقہ پانی کی معرفت کا یہ کہ کھودا جائے گڑھا پانی کی جگہ کی مثل کنویں سے اور انڈیلا جائے اس گڑھے میں وہ جو نکالا جائے کنویں سے یہاں تک کہ بھر جائے، یا لٹکایا جائے کنویں میں قصبہ اور بنایا جائے پانی کے مبلغ کے لیے علامت، پھر نکالا جائے کنویں سے مثلا 10 ڈول، پھر لٹایا جائے قصبہ کو، پس نظر کی جائے کتنا کم ہوا، پس نکالا جائے ہر قدر کے لیے کنویں سے 10 ڈول۔ اور یہ دونوں طریقے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت۔ محمد محمد ایک جزی رہ گئی تھی، چلو ہاں اور روایت کی گئی نوادر میں امام محمد رحمہ اللہ سے نکالے جائیں 200 ڈولوں سے لے کر 300 تک۔ تو پیچھے آپ نے پڑھا لوگوں کی سہولت کے لیے فتویٰ اسی پر دی ہے جی، بارہ شریف میں یہ لکھا ہے جی، یہ حالانکہ یہ نوادر کی روایت ہے جی۔ گویا کہ امام محمد رحمہ اللہ نے بنا کی ہے اپنے قول کی اس پر کہ مشاہدہ کیا آپ نے اپنے شہر بغداد میں، ان میں پانی کول اتنا ہوتا ہے 200 250 300 ڈول ہوتا ہے، تو آپ نے اس کے مطابق یہ فتویٰ دیا نہیں سنیں ہی۔ اور وہ جو مروی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ جب نکالے جائیں اس سے 100 ڈول تو کیا ہے، یہ ایک اور روایت ہے، یہ مبنی ہے کوفے کے کنووں پر، کیونکہ ان میں پانی اتنا ہوتا تھا، پانی دیکھو نا جو بات بیان کرتے ہیں اس کا ما شاہدہ جی من غالب میاہ آبار بغداد، اس وقت ہی گل بھی ان میں اتنا ہی تھا، اس لیے کہ آبار بغداد نہیں زیادہ تھے 300 ڈولوں پر، یہ تھا جی۔ اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے نکالے جائیں گے 200 ڈول 300 تک، گویا کہ آپ نے بنا کی اپنے قول کی اس پر کہ مشاہدہ کیا آپ نے اپنے شہر میں، یعنی بغداد میں، پھر آپ رہ چلے گئے تھے۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف دونوں کی قبریں بغداد میں ہیں، دونوں کی۔ امام محمد صاحب کی قبر رائے میں ہے، وہ ادھر نہیں ہے جی جی۔ امام محمد سے روایت ہے کہ نکالے جائیں 200 ڈول 300 ڈول تک، گویا کہ آپ نے بنا کی اپنے قول کی اس پر کہ مشاہدہ کیا آپ نے اپنے شہر بغداد میں۔ اچھا جی۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ فی الجامع الصغیر
في مثله ينزع حتى يغلبه الماء ولم يقدر الحكمة بشيء كما هو دابه. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے جامع صغیر میں اسی کی فی مثل اس کی مثل میں کیڑی مثل اب بیڑا تھلے لکھیا بیر معین نجس نال نہیں لکھیا تھلے مثل ہی تھلے جی کہ کنواں جو جاری ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا جی آپ نے اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیا ہے نہیں سمجھے جی وہ کنواں جس کا پانی جاری ہے ختم مطلب اتنا پانی کا ختم نہیں نال لکھا نہیں تھلے پھر مثل ہی کا مطلب ہے بیر معین پلیت ہو گیا ہے اور کرنا کی ہے تو آپ سے روایت یہ ہے حتیٰ کہ غالب آ جائے لوگوں پر پانی جی یعنی نکالے پانی حتیٰ کہ نہ طاقت رکھیں زیادہ کی اس سے جی آخر یار کٹ کٹ کے تھک پے ہیں یار اے مطلب ہے جی سنے ہی جی تو اور نہیں اندازہ لگایا امام صاحب نے غلبے کا کسی شے غلبہ بھی 500 400 یہ نہیں جیسا کہ آپ کا طریقہ ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں مبتلا کے سپرد کر دیں کہ تجھے تو دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے کیسی کٹ کٹ کے تھک گئے تو پھر میں پاک ہو گیا جی سمجھے ہی اے شابہ سے او ویکھو نا کما ہوا کیونکہ آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ سپرد کرتے ہیں مثل اس کے مبتلا بے کی جیسا کہ گزر گیا ہے من قول یو پیچھے کہ لوگ اس کو زیادہ جانیں لوگ اس کو زیادہ جانیں سنیں ہی اے شابہ سے بزرگاں فرمایا ایسے بھی بندے مشورے لیندے نا بندے تو ٹھوکی تو نہیں آخر بھی تساں کی سوچے ہے تساں اور کو دسن گے نا تو پھر 1 منٹ کو چپ کر کے کہنا یار میرے ذہن چ بھی یار اللہ خیر کرے گا کرو یہ طریقہ جی سمجھ گئے پیرو کہ بھی انہوں دی رائے نال ہی انہوں نے دس دینا بھی تسی اپنا کرو ٹھیک ہے جی بور کرنا تسی کتنے ارادہ کیتا ہے کی نقشے کتنے ہے گے ایتھے ہوندا ہے جی اچھا ٹھیک ہے کڈو یار اللہ کرے گا آ جائے گا جی یہ سمجھو اس گل نو جی کہ خام خواہ اپنے مشورے نہیں توسیع دے جی سمجھا جی بھی تساں کی سوچا ہے پھر ان دے نال جوڑ کے انہوں نے کہہ دیں اللہ دے سپرد کرو یار ٹھیک ہے جی جی مطلب ہر تھان دے اپنا نمبر بنانا یہ کوئی کمال تو نہیں نا یار بھی مطلب بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنی بھی تو ضروری ہے نا اور جی اسی اتنے کرنے لگے تھے بزرگاں کیا سے اتنے کرو تو یقین جانا پانی کو نہیں ہے تھوڑا مارے گے بزرگ تو جو اتنے کرن تو چونکہ پہلے وہ پروگرام بنا چکے سن تو پھر رل کے قصور ہویا نا تو جی پرا ہوگا تو پھر کلے پیران کا قصور ہو گیا یہ مطلب ہے میں جی عرض کردہ خدا واسطے دماغ جان دیا کرو کوئی نہیں گل تو رکھ لو انہوں نے دماغ زندگی کم دین گیا ضروری کہ بےزتی کرا کے تو پھر یاد آئے استاد فرماندے ہوں سن جی پھر ہی چس ہونی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی تو آپ مبتلا کو کہتے لفظ ہے تھا میں کہتا ہے کہ مبتلا کو بھی تم کیا کہتے ہو جی جو تم کہتے ہو وہی ہے جی اے گل نہیں جی اچھا جی اور روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جامع صغیر میں اس کی مثل میں کس کی مثل میں جڑا جاری ہے تو رکدا نہیں تو پلیت ہو گیا سارا پانی کٹنا پہ گیا ہے نکالا جائے پانی حتیٰ کہ غالب آ جائے لوگوں پر پانی کیا مطلب غالب آ جائے بدل ڈب گئے نے بچ یعنی اخراج الماء حتیٰ لا یطیقو ازیادہ بھی وہ کٹ کٹ کے تھک پہ جی یہ مطلب اور نہیں اندازہ کیا امام صاحب نے غلبے کا کسی شے کے ساتھ غلبہ بھی 500 ڈول کڈن 800 کڈن یہ آپ نے نہیں بیان کیا جیسا کہ وہ طریقہ ہے آپ کا بھائی شاہ جی امام صاحب رحمہ اللہ نے مسلمانوں کو بڑی اہمیت دی ہے ان کی عزت کا بڑا خیال کیا ہے یہ سرکار کے غلام ہے بہت ساری چیزوں میں جب آپ مقابلہ دیں گے باقی فقہا کے ساتھ آپ کے شاگردوں کے ساتھ آپ کو باہر آگے چیزیں آتی ہیں کہ امام صاحب نے مسلمانوں کو بڑی یہ نہیں کہ باقیوں نے توہین کی ہے یہ نا جملہ ساتھ تھوڑا کرنا امام صاحب نے بڑا لحاظ رکھا ہے جی
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے جامع صغیر میں بیر مئی نجس کی مثل میں کہ نکالا جائے پانی حتیٰ کہ غالب آ جائے لوگوں پر پانی، اور نہیں زیادہ کیا امام صاحب نے غلبے کا کسی شے کے ساتھ جیسا کہ وہ طریقہ ہے۔ وقیلا وقیلا یؤخذ بقول رجلین لهما بصارۃ فی امر الماء وهذا اشبہ بالفقہ۔ اور بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ لیا جائے رجلین کے قول کو کہ جن دو کے لیے امر ماء میں بصارت ہے جی کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کنویں میں کل پانی کتنا ہے، جی تو جتنا وہ کہتے ہیں نا اتنا نکال دیا جائے، اتنا۔ یہ اشبہ بالفقہ ہے، یہ اشبہ بالفقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ مشابہ اس معنی کے جو مستنبت ہے کس سے، یہ مطلب اور سنا جی کیویں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتبار فرمایا ہے رجلین عدلین کے قول کو شکار کی قیمت لگانے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما قال فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بھی، فیصلہ کریں گے اس کے ساتھ ذوا عدل، وہاں کے جو لوگ ہیں قریب کے دو عادل جو جتنی قیمت لگا دیں وہ ٹھیک ہے جی۔ تب دو کی بات کا شریعت نے، اور اسی طرح گواہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ، تب دو کی گواہی پر فیصلہ ہو جائے گا۔ دو گواہی دے دے تو ان کے مطابق جو ہوگا جس کا حق وہ اس کو مل جائے گا، یہ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور محاذ اچھا ان کو پانی کی بصیرت ہو، ان کو اے بے پاکستان دی گل نہیں، اتنے تو بے بصیرتے افسر نے جی، محض شرط کی گئی ہے بصارت ان دونوں کے لیے پانی میں، دھیان کرے جی، اس لیے کہ احکام محض مستفاد ہوتے ہیں انہی سے جن کے لیے علم بالاحکام ہو، جس کو جس چیز کا علم ہو نا اس سے وہی پوچھی جاتی ہے، وہی جس کا اس کو علم ہو جی، سمجھا جی۔ کو اصلو اس کا قانون کیا ہے؟ اب بھئی جن سے علم ہے نا ان سے بات پوچھیں، اصل اس کا قانون اس کا قول تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سمجھے ہی؟ اصل قانون یہ ہے جی، تو لہٰذا بھئی جو جس فن کا ماہر ہے اس سے پوچھا جائے گا جی، سمجھے جی؟ ایشا بس ہے جی۔ تو آپ نے کوئی بھی نیا کام کرنا ہے تو اس کام کے جو ماہر ہیں ان سے پہلے مشورہ کریں، ان سے پوچھیں، یا اس شعبے میں تھوڑا عرصہ نوکری کر لیں، اس کام میں تھوڑا عرصہ آپ کاروبار کر لیں۔ کپڑے کی دکان ڈالنی ہے تو پہلے کسی کپڑے کی دکان اچھی دکان پر آپ تھوڑا عرصہ کو سال 6 مہینے ملازمت کر لیں، پھر وہ دیکھیں کپڑے کہاں سے لاتے ہیں، پھر ان مارکیٹوں کے کو دیکھ لیں، پھر گاہکوں کے ساتھ کیا نظام ہوتا ہے یہ سارا پہلے دیکھ لیں، پھر شروع کریں جی۔ بے ابے نے انگلینڈ تو پیسے بھیجے نے 2.5 کروڑ تو ٹھگ دکان ٹھوک دیتی ہے جی، اگوں پتہ ہے کون اسی کپڑے دا تو مہینے بعد سارے بیچ کے تو پیسے بھی گئے تھے، وہ قرضہ بھی چڑھ گیا تو پریشان ہو کے تو گھر بہ گیا جی۔ عموماً پیرو اس طرح ہوتا ہے جی۔ کسی زمانے میں نا جی یہ بس جی نا کوستان نویں تے ساریاں 0 میٹر 1 ਲੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ، ਕਿੰਨੇ ਦੀ؟ اس وقت نا جڑے فوجی ریٹائر ہوندے سن عموماً اے تھوڑے جے صوبیدار شہر انہاں نوں نا کٹھی جڑی ملدی سی نا پیسے کو ਲੱਖ کو مل جاندا سی، کی ہوندا سی؟ تے او عموماً مینوں یاد ہے جی انہاں جڑے بہنا نا جی ریٹائر ہو کے تے بس جا رہی وچ بہ گئے نے، ڈرائیور کو حالات پوچھے یار کنے پیسے روز دے کماندے ہو، انہیں کمانے آ تے ہوندا ہے، تو انہاں نوں بلے بلے اجے سر پتہ کوئی نہیں تے ਲੱਖ دی بس لے لی نویں، تے جڑا ڈرائیور بایا تے انہیں اسے دن ہی روڈ تے چڑھی تے ٹھا لگی جی۔ تو کہ جس چیز دا تجربہ نہیں نا بزرگو جی اس دا پہلے شادی شدہ کو پہلے بہ کے پوچھی دا ہے تو تواڈے حالات کے ہو جائے نے، پھر اگر کوئی رشتے والے پاسے ٹوری دے تو بیماری پوچھا بغیر ٹھک جا وڑدے ہو تو پھر بوتھا لمکایا ہوندا جی جی کہندے استاد گل کتھے لے آندی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو جی، بعض نے کہا ہے لیا جائے گا رجلین کے قول کو
جن کے لیے بصارت ہے امر ماہ میں، اور یہ اشبہ بالفقہ ہے۔ اچھا آپ دیکھیں یہ پانی کتنا نکالنا ہے، صاحب ہے نے کوئی نہیں فرمایا فتویٰ کس پر ہے، کہ فرمایا وہ تو بعد والوں نے کہا کہ بھی آسانی یہ ہے کہ امام محمد صاحب کے قول پر، حالانکہ وہ نوادر کی روایت ہے، وہ ظاہر و روایہ میں بھی نہیں ہے جی یہ، لیکن چونکہ وہ بحر شریعت میں آ گیا ہے کہ اتنا نکالنا ہے، لہذا وہ نسقطی کا درجہ رکھ گیا۔ آپ اگر کہے جی کہ نہیں یہ تو راج قول نہیں ہے، دوسرے قول راج اللہ ہے، کمال والی گل ہے، تو چنگے مولوی ہے تو نہیں پتہ جی۔ ہاں جی، اور بعض نے کہا ہے لیا جائے گا رجلین کو جن کے لیے بصارت ہے امر ماہ میں، اور یہی اشباہ بالفقہ ہے۔